مولانا طارق جمیل اور ثنا یوسف، ان کی آپ ویڈیوز بار بار دیکھیں گے، اور اگر آپ حساس ہیں، نرم دل رکھتے ہیں، تو یہ گارنٹی ہے کہ آپ دیدہ ہو جائیں گے یا آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ اگر ایسا بھی نہ ہوا تو ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں گے ضرور کہ ہوا کیا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب ایک مشہور عالم دین ہیں، آج کل موضوع بحث بھی ہیں، خاص طور پر مانسہرہ اجتماع میں جب انہیں خطاب کی اجازت نہ دی گئی، ان پر پابندی لگی، پھر ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اپنے 18 سال، یعنی میں تب ابھی بلوغت کی مناظر طے کر رہا تھا جب میں نے تبلیغی جماعت کو جوائن کیا، میں نے اپنی جوانی دے دی اور ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے اور بد دعائیں دینے تک آگے۔ دوسری چترال کی ہے ثنا یوسف، 17 سال اس لڑکی کی ایج ہے، ٹک ٹاکر ہے، بڑی معصوم۔ آپ جتنی اس کی ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو معصومانہ سی جھلک دکھائی دے گی۔ ہوا یہ ہے کہ اس کو اسلام آباد میں قتل کر دیا گیا، بڑی بے دردی سے گھر میں گھس کر۔ تو جو تفصیلات ہیں مولانا طارق جمیل کے رونے کی اور ثنا یوسف کے حوالے سے میں اپنے اس ویلاگ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ میرے خیال میں پہلے میں ڈسکس کر لوں مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے۔ اب مولانا طارق جمیل صاحب کے جو چاہنے والے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا طارق جمیل جیسے حساس، نفاست پسند اور درد دل رکھنے والی شخصیت کو جن لوگوں نے رلایا ہے، جن لوگوں نے دکھ دیا ہے، جن لوگوں نے درد دیا ہے، وہ پھر آگے وہ جس طرح کا ہوتا ہے کہ انہیں بددعائیں بھی دی جا رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو کہ مولانا طارق جمیل کے آپ کیا جانیں کہ ان کی آنکھ سے گرنے والے ایک ایک آنسو کی کیا قدر و قیمت ہے، اور آپ نے اس شخصیت کو رلا دیا جن کی تبلیغ کی وجہ سے بہت سارے غیر مسلم جو ہیں وہ مسلمان ہوئے، جس میں کرکٹر محمد یوسف کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ تو ایک طبقے کا یہ کہنا ہے کہ تبلیغی جماعت خود ایک تحریک کا نام ہے، اس میں کئی عالم آئے کہیں گے، تو لہٰذا تبلیغی جماعت مولانا طارق جمیل کی مرہون منت نہیں ہے۔ دوسری جانب یہ بھی ہے کہ عمران خان سے جو ان کی محبت ہے، اور آخری وقت میں، اگر آخری وقت سے مراد یہ ہے کہ آج تک تو وہ جس سیاسی جماعت کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں مولانا طارق جمیل، وہ پی ٹی آئی ہے اور عمران خان ہے، تو عمران خان سے محبت کی بیسیکلی انہیں سزا مل رہی ہے۔ اور یہ آنسو جو ہیں نا، یہ آنسو اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ مولانا طارق جمیل سچے ہیں اور وہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اس وقت حق کیا کہا جا رہا ہے جی، کہ جو عمران خان کے ساتھ نہیں ہے وہ حق پر نہیں ہے، اور جو عمران خان کے ساتھ ہے وہ حق پر ہے، یعنی اس طرح کا بیانیہ جو جنریٹ ہوتا ہے۔ تو مولانا طارق جمیل کے حوالے سے یہی سیاست سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے۔ اور اگر میں اپنی ایک پرسنل رائے آپ کو دوں تو مولانا طارق جمیل کے نام پر یہ جو سیاست ہو رہی ہے نا، بیسیکلی یہ مولانا طارق جمیل کو آئندہ آنے والے دنوں میں مزید نقصان پہنچائے گی یا پہنچا سکتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ مولانا طارق جمیل کی محبت میں ٹرینڈ نہیں چل رہے، یہ بیسیکلی عمران خان کی محبت میں ٹرینڈ چل رہے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی ایک دو ویلاگ میں یہ ذکر کیا ہے کہ مولانا طارق جمیل قاسم علی شاہ کی طرح تھوڑا سا بیانیے سے یوں ٹرن لیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ ان کے خلاف ایسے ٹرینڈ چلیں گے، ایسی ویڈیوز ان کی سامنے آئیں گی کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، اور کوئی اور نہیں کرے گا۔ جو کرے گا آپ کو پتہ ہے کہ وہ مخصوص جماعت کے ٹرولرز جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹرینڈ چلاتے ہیں مختلف شخصیات کے خلاف، وہ کریں گے۔ ہو سکتا ہے مولانا طارق جمیل کو بھی اس بات کا بخوبی علم ہو، اور اس وجہ سے، یہ میری ایک پرسیپشن ہے کہ اس وجہ سے وہ عمران خان کے حوالے سے کوئی اس طرح کی بات نہیں کرتے۔ یہ میری ایک پرسیپشن ہے۔ میں پھر آپ سے ڈسکس کرتا ہوں کہ یہ جو ایک مخصوص جماعت کے ٹرولرز ہیں، جو عمران خان لورز ہیں، جو بھی عمران خان کے بیانیے سے تھوڑا سا ٹرن لیتا ہے تو اس شخصیت کی فیملی اور اس شخصیت کے خلاف ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے، ان کے خلاف ٹرینڈ چلتے ہیں، اور لگتا ہے
یا ہو سکتا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو اس بات کا علم ہو، باخوبی علم ہو اس تناظر میں وہ عمران خان صاحب کے بیانیے کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ نہ دیتے ہوں، کہ وہ نہ ہو کہ کل کو ان کے خلاف مزید ٹرینڈ چلنا شروع ہو جائیں، کیونکہ مسلم لیگ نون کے کچھ ٹرولرز آلریڈی ان پر بھرے پڑے ہیں۔ پھر مولانا طارق جمیل کی کچھ دینی جماعتوں کے جو نوجوان ہیں اس تناظر میں بھی وہ ان کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اب مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اور ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت پر ان کا قبضہ ہو چکا ہے، تو یہ ساری چیزوں کا مولانا ادراک بالکل رکھتے ہیں، لیکن مولانا یہاں پر ایک ٹیکنیکلی غلطی کیا کریں۔ مولانا اب چاہ رہے ہیں کہ ان کے ایک بیٹے نے تو سوسائڈ کر لی، چلیں ایک باپ کے لیے بہت بڑا غم ہے، ان کے جو دوسرے بیٹے ہیں جو ہو بخو ان کی طرح کے دکھتے ہیں، بولتے ہیں، لہجہ بھی وہ ہے، انداز بھی وہ ہے، جو بھی ہے وہ مولانا طارق جمیل کی پرچھائی لگتے ہیں، کہ ان کے ہوتے ہوئے یہ وہی معراج حاصل کریں پاپولیرٹی کی، چاہے یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے کہ جو ان کو حاصل ہے۔ تو اپنے بیٹے کے حوالے سے وہ آڈیو میں بات کر رہے تھے، ایک ان کے ذہن میں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب کا جیسا میں نے ذکر کیا ہے کہ وہ آپ دیدہ ہوئے، اور بد دعائیں تو کسی کو نہیں دینی چاہیے، لیکن انسان کو کچھ نہ کچھ اپنے کنڈکٹ پر بھی غور کرنا چاہیے، اور اگر آپ غیر سیاسی شخصیت ہیں، آپ متنازع نہیں ہیں، تو پھر آپ کا کنڈکٹ ویسا ہی ہونا چاہیے۔ بس میں اتنی اس میں بات کروں گا۔ ہم جب طالب علم تھے تو یونیورسٹی کے دور میں ہم نے بھی انہیں سنا، ہم نے ان کا لائیو خطاب سنا تو پنجاب یونیورسٹی کے فیصل ایڈیٹوریم میں، تو ہم بھی آپ دیدہ ہو گئے، جو ان کی فصاحت ہے، بلاغت ہے، جو فن خطابت ہے ان کا۔ اور مجھے پہلی دفعہ ایسا لگا، میں برملا اس چیز کا اظہار بھی کر رہا ہوں، کہ جیسے کسی جھیل میں کے اوپر ہلکی سی مدھم سی ہوا چل رہی ہے اور لہریں نہیں پیدا ہوتی، اور ایک بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ قدرت آپ سے ہم کلام ہو رہی ہے۔ مجھے ایسا فیل ہوا بطور اسٹوڈنٹ اس حال میں بیٹھے ہوئے۔ یہ بہت سال پرانی بات ہے۔ نامور صحافی اسار رانا صاحب بھی اس وقت پنجاب یونیورسٹی کے میرے خیال میں جو میڈیا ہے ڈپارٹمنٹ اس کے ہیڈ ہوا کرتے تھے۔ اسار رانا صاحب بڑے مشہور صحافی ہیں، ہمارے استاد بھی ہیں۔ تو جیسا میں نے کہا کہ ایسا لگتا تھا خطاب سن کے کہ قدرت ہم کلام ہو رہی ہے، اور بالکل ایک ایک لفظ، ایک ایک بات مولانا کی ہمارے دل میں اتر رہی تھی۔ ہم بھی دیدہ ہو گئے، آنکھیں نم ہو گئی، جس طرح مولانا طارق جمیل یہ آپ دیدہ ہو گئے اور ان کے چاہنے والے کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال زندگی میں اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز آتے رہتے ہیں۔ ہم کوئی موٹیویشنل اسپیکر تو نہیں ہے، ہم تو صرف فیکٹ پر مبنی بات کریں گے۔ اور مانسہرہ والی ویڈیو جو ہم نے عینی شاہد کے ساتھ کی تھی، لوگ اس پر اعتراض کر رہے ہیں، لیکن حقائق آپ کو تسلیم کرنا ہوں گی۔ اب آتے ہیں ثنا یوسف۔ ثنا یوسف کے حوالے سے ہمارے کچھ دوست ہیں اسلام آباد اور پنڈی میں کرائم رپورٹنگ کرتے ہیں، ان کے میں اسٹیٹس دیکھ رہا تھا، ان کو یہ لگا کہ یہ نور مقدم والا کیس ہو سکتا ہے، نور مقدم والا کیس، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کا موبائل بھی ساتھ لے گیا نوجوان، اور بظاہر لگتا ہے ان کا کزن ہے، اور غیرت کے نام پر اس نے یہ سب کیا ہے۔ بہرحال جو بھی ہے کہ 17 سال ثنا یوسف کی ایج ہے، ان کے حوالے سے جسٹس کے ٹرینڈ بھی چل رہے ہیں، اور یقیناً جسٹس ہونا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ایپ ہے ٹک ٹاک، اگر پچھلے کئی ماہ کے واقعات دیکھیں تو اس طرح کی کئی دکھی کر دینے والے واقعات ہوئے ہیں۔ کسی کا کوئی نہ کوئی سکینڈل ہائی لائٹ ہو رہا ہے، کسی کو شادی کا جھانسا دیا گیا، اور بعد میں طرح طرح کی ویڈیوز ہیں، میں وہ اس طرح کا بیان نہیں کر سکتا۔ تو ان نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ یہ جو ٹک ٹاک کی چکا چوند ہے نا، یہ بس ایک خاص حد تک ہے۔ بظاہر چہرے اتنے خوبصورت نہیں ہوتے، لیکن اب چونکہ فیکٹس ایسے آ گئے ہیں کہ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ شاید جو آپ کو دکھ رہا ہے یہ موبائل میں، یا آپ کمپیوٹر استعمال کریں، لیپ ٹاپ پر بیٹھے ہوئے، تو جو تصویر یا ویڈیو آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ شخصیت ویسی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ شخصیت ویسی نہ ہو، وہ اتنی خوبصورت نہ ہو، یا اتنی بدصورت نہ ہو، اور اس کے اندر کیا ہے وہ بھی آپ کو
معلوم نہیں، لیکن آپ اپنی پھر اسے دیکھ کر لائک اور ڈس لائک کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں، یہ ایک وقتی پاپولیرٹی ہے، وقتی پاپولیرٹی میں انسان جب بہکتا ہے یا ایک ایسی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے تو پھر شاید واپسی کا راستہ نہیں ہوتا۔ بہرحال ایک 17 سالہ چترال کی رہنے والی اسلام آباد میں مقیم تھے، والد بھی ان کے کوئی سرکاری آفیسر ہیں، ثنا یوسف کے ان کی مدیت میں مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے، تو انصاف ضرور ملنا چاہیے۔ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت میں یہ سب کچھ ہوا ہے تو اس لیے یہ زیادہ ہائی لائٹ بھی ہو رہا ہے۔ بہرحال ہم تو اتنا ہی کہیں گے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔